بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ انزائٹی آج کل بہت کامن ہے ہمارے اپنے ارد گرد، اپنے گھر، محلہ، گاؤں، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو سالہ سال ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں اور اپنے مختلف ٹیسٹ کراتے ہیں، لیکن ان کا ہر ٹیسٹ بالکل ٹھیک آتا ہے اور ڈاکٹر صاحبان انہیں معدے میں ایسیڈیٹی یا آپ کے پیٹ میں گیس ہے وہ سر پہ چڑھ جاتا ہے، ایسی باتیں کر کے معدے کی دوائیوں کے ساتھ ان کو گھر بھیجتے ہیں۔ ایکچولی ایسے پیشنٹس جو ہیں ان کو جو بیماری ہے اسے کہتے ہیں ہیلتھ انزائٹی۔ ہیلتھ انزائٹی ایک ایسی بیماری ہے، ایک ذہنی بیماری ہے جس میں جو مریض ہے اس کو لگتا ہے کہ اسے بہت بڑی بیماری ہے اور جس کا علاج ممکن نہیں ہے، اور وہ اسی ڈر سے، اسی خوف سے مختلف ہاسپٹلس میں مختلف ڈاکٹرز کے پاس در بدر پھر رہا ہوتا ہے، ہر ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ٹیسٹ صحیح آتا ہے تو کوئی اور ٹیسٹ، پھر آگے۔ میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں۔ میرے پاس او پی ڈی میں ایسے بھی پیشنٹس آتے ہیں جو اسی بیماری کا، ہیلتھ انزائٹی کا شکار ہے۔ وہ پہلے ایک سمپل سا ٹیسٹ کرواتا ہے، پھر میں ان کو کونسل کر کے بھیجتا ہوں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اگلی دفعہ کوئی اور ٹیسٹ کی فرمائش کر کے آتے ہیں کہ سر ہمارے محلے میں کسی کو تھا تو اس نے یہ ٹیسٹ کیا تو یہ نکلا، تو شاید مجھے بھی یہ نہ ہو۔ تو ہم اس ٹیسٹ کو بھی سیٹسفیکشن کے لیے، کیونکہ اس کو فیکچول ایک کی جو ہے طریقے سے ڈینائی کرنا ہوتا ہے، وہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اگلے ہفتے وہی مریض پھر پہنچ جاتا ہے کہ سر یہ ٹیسٹ تو ٹھیک آیا، لیکن سر بڑی بیماری تو ہے جو ابھی تک پکڑ میں نہیں آ رہا۔ تو وہ پھر ایک اور ٹیسٹ کا ڈیمانڈ کرتے ہیں جو اس سے بھی تھوڑا سا آگے کا ہوتا ہے۔ تو ہم چونکہ ظاہری بات ہے وہ پریشان ہے، اس کے ذہن میں وہ چیز ایک چلی بھی ہے، ہم اس کو اس کی اپنی تسلی کے لیے وہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہ پھر مریض اگلے ہفتے پھر آ جاتا ہے کہ سر یہ ٹیسٹ بھی ٹھیک آیا، لیکن سر ہمارے ایک وہ ہے ڈاکٹر صاحب ہے یا ہمارا ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کیمرے کے ذریعے دیکھ لو، دیکھو۔ پھر ہم ان کو کونسل کرتے ہیں ڈاکٹرز کی، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کیمرے کے ذریعے دیکھنے کے لیے اپنے کوئی کچھ چیزیں ہوں تو پھر دیکھا جاتا ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھر پیشنٹ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، کسی اور ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ اس کی باتوں سے جو ہے تنگ آ کر، سمجھے ایسا ہی کہیں، وہ ٹیسٹ بھی لکھ دیتے ہیں، اور یقین کرے اس پیشنٹ کا وہ کیمرے والا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ نہیں آتا، پھر بھی اسے وہ مزید اس تلاش میں ہوتا ہے کہ سر اس سے بھی آگے کا کوئی ٹیسٹ ہے۔ یہ ہے ہیلتھ انزائٹی، جو انسان کو گھما رہا ہوتا ہے، اپنے بارے میں فکر مند کرنا، اپنی صحت کے بارے میں فکر مند کرنا کہ مجھے کوئی بڑی بیماری ہے، حتیٰ کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے ایک فیلئر ہے، میں کہوں گا وہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کا ہوتا ہے کہ اکثر نہیں، کچھ ڈاکٹر صاحبان جو ہمارے ہیں وہ ان کو جسٹ اس بات پہ صرف سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کو معدے کا مسئلہ ہے، آپ کے پیٹ میں ایسیڈیٹی ہے، معدے میں ایسیڈیٹی ہے، پیٹ میں گیس ہے، وہ گیس دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، کوئی لاجک ہی سمجھ نہیں آتی، اور اس کو معدے کی دوائیوں کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی پیشنٹس ایک تو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے، نمبر 2 ڈاکٹرز کا ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے، نمبر 3 سب سے بڑی بات اپنا سکون برباد کر رہا ہوتا ہے، نمبر 4 پیسے کا اننیسیسری ضیاع کر رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جسٹ ایک سوچ ہے، ایک خوف ہے، ایک فکر مندی ہے، اور اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔
اور ایسے پیشنٹس میں نے دیکھے کہ میرے پاس جب میں ان سے ڈیٹیل ہسٹری لیتا ہوں کہ کہیں پہ بھی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ بیماری مجھے نہ ہو. تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کو معدہ سمپل نہ لیں. یہ معدہ نہیں ہے. یہ معدہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب مسئلہ یہاں پہ ہو تو اس کو یہاں سے ٹھیک کرنا چاہیے نہ کہ یہاں سے. کیونکہ جب آپ یہاں سے سٹریسڈ ہوں گے آپ کی سوچیں آپ کو پریشان کرتی رہے گی, ایک ذہنی دباؤ کے کیفیت میں رہے گا, تو آپ کا معدہ کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتا. یہ آپ لکھ کے رکھیں. جب مسئلہ یہاں پہ ہو تو علاج یہاں سے کرنا چاہیے نہ کہ یہاں سے. اور اس کے لیے کیا علاج ہے؟ سمپل ہے. ایک اچھی سی کاؤنسلنگ, کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں, اپنا ایشو ان سے ڈسکس کریں اور ایک لاجیکل وے میں اپنے تھاٹس کو چیلنج کریں. نہیں, یہ جو سوچیں ہیں یہ میری اپنی ہیں. اور کبھی بھی انسان اپنی ہمیشہ یاد رکھیں آپ اپنی سوچوں سے نہیں لڑ سکتے ہیں. یہ عجیب کوئی یہ لاجک ہے کہ سر میں اپنی سوچوں سے لڑ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. انسان خود سے کبھی نہیں لڑ سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی سوچیں ہی آب ہیں. تو اس لیے اپنی سوچوں سے اپنے آپ سے کوئی انسان کبھی خوفزدہ ہوتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. تو جسٹ اس کو چیلنج کریں سوچوں کو. خوف کو توڑنے کا تعلق سب سے بڑا طریقہ ہے کہ آپ اس کو بریولی, بہادری سے اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کو چیلنج کریں, اور وہ خود بخود وہ سوچ پھر آہستہ آہستہ فیڈ اپ ہوتا جائے گا اور ختم ہو جائے گا. ورنہ آپ کو یہ اتنا گھمائے گا کہ آپ ہاسپٹلس پہ ہی رہیں گے, چکر لگاتے رہیں گے. ایک ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہوا. اگر ڈاکٹر ایسے پیشنٹ کو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں. سر کیوں کچھ نہیں ہے؟ مطلب وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے, خدا نخواستہ. تو ہمیشہ یاد رکھیں بیماری کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیماری, اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو, اور جب بیماری آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں آیا ہوں. تو ہمیشہ صحت مندی اور تندرستی کی امید رکھنی چاہیے. اور فضول میں بڑی بڑی جو ہے منفی سوچیں ذہن میں رکھنے سے صرف انسان بے چین, پریشان رہتا ہے. اس لیے اگر کسی کو بھی, میرا جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے, اگر کوئی بھی اس میں ہے تو آج سے ختم کر لیجیے گا. آپ جتنا بھی ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے, جتنا بھی آپ ٹیسٹ کریں گے, سمجھیں یہ انزائٹی ہے وہ آپ کو ڈیفیٹ کر رہا ہے. یہی تو ایک سائیکل ہوتا ہے. اس کا ایک پورا سائیکل چلتا ہے. سوچ کا آنا, پھر آپ اس کام کو کرنا, ڈاکٹر کے پاس جانا, پھر ٹیسٹ کروانا, نگیٹو آنا, پھر آگے بیٹھ جانا, پھر ایک سوچ نے آپ کو پریشان کیا. یہ ایک سائیکل کو جب آپ توڑیں گے پھر یہ آپ کو کبھی تنگ نہیں کرے گا. اور لاجیکل, جب آپ کے ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں تو پھر میرے خیال میں ایک سوچ سے اگر آپ سوچیں کوئی بڑی بیماری تو وہ سوچنے سے ہو نہیں جاتا. اور نہ یا کوئی معدہ ہے. یہ معدہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان میں پورا جو ہے قوم ہی معدہ کے پیچھے لگا ہوا ہے. حتیٰ کہ ان سب کا مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے. ادھر سے ٹریٹ کریں تو معدہ خود بخود ٹریٹ ہو جائے گا. ہاں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو معدے کا واقعی مسئلہ ہوتا ہے, معدے کی تیزابیت, ان کو اکثر معدے کی سوزش اور ایک معدے کا جراثیم ہے ایچ پائلورائی, اس کی وجہ سے, انفیکشن کی وجہ سے تکلیف ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علامات کچھ اور ہوتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو یقیناً آپ میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں گے اور مجھے سپورٹ کریں گے. بہت شکریہ.